اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا وہ شہید جو قاری قرآن اور مفسر قرآن ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا انتظار نہیں کیا اور کوفہ آنے سے پہلے امام سے جا ملا۔ وہ کون ہے؟ وہ بریر ابن خزیر حمدانی ہے۔ بریر ابن خزیر کوفہ کے رہنے والے تھے اور خاندان عصمت و طہارت کے بہت بڑے شیدائی اور مطیع و فرما بردار تھے۔ قاری قرآن تھے اور مسجد کوفہ میں درس قرآن دیا کرتے تھے اور قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ مرحوم مقائی لکھتے ہیں کہ بریر ابن خزیر نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا القضایا والاحکام، جو مولا علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اقوال پر مبنی تھی۔ انہوں نے وہ کتاب بھی لکھی تھی۔ بریر کو جب معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا آ رہے ہیں یا امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل چکے ہیں اور مکے آ گئے ہیں، تو بریر کوفے سے نکل پڑے اور امام کے کوفہ آنے سے پہلے بریر مکے پہنچ گئے اور امام حسین علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی، اور پھر بریر نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کربلا میں امام کے ساتھ آپ امام کے رکاب میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچ کر خطبہ دیا اور اس خطبے کے بعد تمام اصحاب امام حسین نے تجدید بیعت کیا۔ اس موقع پر بریر نے جا کے سپاہ شام کو نصیحت کی اور جو بات انہوں نے کہی وہ واقعاً نفس کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ بریر کہتے ہیں کہ تم فرزند رسول کے قتل پہ درپے ہو، یہ بہتا ہوا پانی جانور اس کو تو پی رہے ہیں لیکن فرزند رسول پہ تم نے بند کر رکھا ہے۔ کیا یہی خاندان رسالت کی محبت کا تقاضا ہے؟ دیکھیں، یہی بات انہوں نے عمر سعد کو بھی کہی لیکن دوسرے انداز سے۔ فوج اشقیاء سے کہا، کیا اہل بیت رسول کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ تم فرزند رسول کو قتل کرو اور وہ پانی جو جانور تک پیے تم فرزند رسول پہ حرام قرار دو؟ شب عاشور آئی، امام حسین نے اپنی بیعت کو اصحاب پر سے اٹھا لی۔ جب بیعت کو اٹھا لیا تو تمام اصحاب ایک ایک کر کے کھڑے ہوئے اور سب نے آپ کی وفاداری کا ثبوت پیش کیا۔ جب جناب بریر کھڑے ہوئے تو بریر نے عجیب جملہ کہا، کہتے ہیں لقد من اللہ ابن رسول اللہ لقد من اللہ بکا علینا ان نقتل بین یدیک، اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ ہم آپ کے رکاب میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، قتل کر دی جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب حسین ابن علی کی رکاب میں انسان جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگا تو پیغمبر اسلام کے شفاعت اسے ضرور نصیب ہوگی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ، اگر ہمارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے دستبردار نہیں ہوں گے اور آپ کی مدد کریں گے، تاکہ روز قیامت پیغمبر اسلام کے سامنے ہم سرخرو ہوں۔ صبح عاشور آئی اور بریر بعض روایتوں کے مطابق شب عاشور ہی میں بریر نے امام سے اجازت مانگی اور عمر سعد کے خیمے میں گئے اور جا کے عمر سعد کو سلام نہیں کیا۔ وہ غصے میں آ گیا، کہا بریر اے برادر حمدانی، کیا تو مجھے مسلمان نہیں سمجھتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو نے مجھے سلام تک نہیں کیا۔ بریر کہتے ہیں کہ تیرا اسلام کیسا جو فرزند رسول کو قتل کرنے کے در پہ ہو، جو اس بہتے ہوئے پانی کو جس کو حرام گوشت جانور تک تو پی رہے ہیں لیکن فرزند رسول نہیں پی سکتا، بند کر رکھا ہے، پھر تو خود کو مسلمان کہتا ہے، تو مسلمان کیسا؟ نصیحتیں کی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، واپس آ گئے۔ صبح عاشور میدان کارزار کی اجازت مانگی، میدان میں گئے۔ بریر مکے میں ایک
حیثیت رکھتے تھے، لوگوں کی قدر کرتے تھے، لوگ ان کو پہچانتے، چونکہ مسجد کوفہ میں وہ درس دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب جنگ ہوئی تو انہوں نے رجز پڑھی، جناب بریر نے رجز پڑھی۔ کیا پڑھی؟ رجز فرمایا انا بریر ابن خزیر، میں بریر ہوں اور خزیر کا بیٹا ہوں۔ لیس یرع الاسد عند البئر، جب شیر دہاڑتا ہے تو پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ یعرف فینا الخیر اہل الخیر، اہل خیر جانتے ہیں ہمارے اندر کون سے خیر ہیں، کون سی نیکیاں ہیں۔ اضربکم ولا ارى من ضیر، ہم تمہیں مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، لیکن ہم کو اس میں کوئی زیر و کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہے، ہم جہاد کر رہے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر بریر نے جنگ شروع کی اور رضی ابن منقد کو زمین پر پٹک دیا۔ جب زمین پر پٹکا تو اس کے ساتھی اس کی مدد کے لیے آئے اور پھر جنگ گھمسان کی ہوئی۔ ایسے میں کعب ابن جابر نے بڑھ کے جناب بریر کو نیزہ مارنا چاہا تو ایک شخص چلایا، ارے تم کس کو مار رہے ہو؟ یہ تو قاری قرآن ہے، یہ تو ہمیں مسجد کوفہ میں درس قرآن دیا کرتا تھا۔ لیکن کعب نے کوئی توجہ نہیں کی اور ایسا نیزہ جناب بریر کو مارا کہ جناب بریر زمین پہ گر پڑے اور پھر اس کے نیزے کی ضرب سے جناب بریر شہید ہو گئے۔ جناب بریر کو زیارت اربعین اور زیارت رجبیہ میں ہمارے امام نے یاد کیا، السلام علیکہ یا بریر ابن الخزیر، سلام ہو آپ پر اے بریر کہ آپ نے حسین ابن علی کی مدد کا اور ان کی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ آپ جیسے قاری قرآن اور آپ جیسے مفسر قرآن اگر کربلا میں حسین ابن علی کی طرف نہ ہوتے تو شاید بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ حق کدھر ہے، لیکن اے بریر آپ نے حسین ابن علی علیہ السلام کا ساتھ دے کے کربلا میں حق کو واضح کر دیا۔ سلام ہو آپ پر اے اصحاب رسول، سلام ہو آپ پر اے اصحاب حسین، السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔